ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں برطانیہ سے ہمارے نمائندے مرتضی علی شاہ صاحب، اسپین سے ممتاز صحافی حافظ احمد صاحب اور سعودی عرب سے جناب شاہد نعیم صاحب۔ اچھا حافظ احمد صاحب، اسپین بھی سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے، تو اسپین کی حکومت نے کیا اسٹریٹجی اپنائی، لاک ڈاؤن کی یا کچھ اور حکمت عملی رہی ان کی؟ جی بہت شکریہ صافی صاحب۔ اسپین میں جنوری اور فروری میں کیسز آنا شروع ہو گئے تھے، تب تک حکومت جو ہے وہ اس طرح سے سنجیدہ نہیں لے رہی تھی۔ مارچ کے اوائل میں ایون ویمن مارچ پہ دارالحکومت میڈرڈ میں اجتماع ہوا، خواتین نے شرکت کی، اپوزیشن کی جماعتوں نے اپنے اکٹھ کیے۔ پھر مارچ کے وسط میں وزیر اعظم پیدرو سانچیز کو ثوابدیدی اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ملک میں 2 ہفتے کی ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے جب معاملات پیچیدہ ہو رہے تھے، کیسز بڑھ رہے تھے، تو 2 ہفتے کی ایمرجنسی کا نفاذ کیا، اور جب کیسز مزید بڑھتے رہے لاک ڈاؤن کے باوجود، تو انہیں مزید 2 ہفتوں کے لیے توسیع کے لیے پارلیمان سے اجازت درکار تھی، جو انہوں نے لی۔ اور پھر یوں بس مارچ سے لے کے مختلف فیزز میں اسپین جو ہے وہ سخت ترین لاک ڈاؤن سے گزرا ہے۔ پھر اس میں 4 مئی اور 11 مئی سے مرحلہ وار نرمی کی گئی جب کیسز میں کمی آنا شروع ہوئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 21 جون کو یہ لاک ڈاؤن مکمل طور پر ختم ہوگا، لیکن 50 انتظامی ڈویژنز میں صورتحال اس وقت بھی مختلف ہے کہ میڈرڈ اور دارالحکومت میں فیز 2 میں لوگ ہیں اور کچھ علاقوں میں فیز 3 میں چلے گئے ہیں، اور 21 جون کے بعد جو مقامی یا علاقائی حکومتیں ہوں گی انہیں اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کووڈ 19 کے اس کرائسس کو نیو نارملٹی میں کس طرح لے کے جاتے ہیں، کہ وہ اپنے علاقوں کی صورتحال اور کیسز کے اعتبار سے وہ طے کر سکیں گے کہ انہیں کون سے اقدامات اٹھانے ہیں تاکہ کیسز کو کم کیا جا سکے۔ یہ جب آپ ٹوٹل کرتے ہیں تو ٹوٹل کتنا عرصہ لاک ڈاؤن رہا، اور اب جب نرمی کی جا رہی ہے تو وہ بھی گریجول کی جا رہی ہے اور ہر مقامی حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حالات کے حساب سے نرمی یا سختی کرے؟ جی اگر ہم اوور آل دیکھیں تو 13 یا 14 مارچ سے اطلاق ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کا، اور 4 مئی سے فیز 0 میں لوگ گئے ہیں، یعنی کہ مرحلہ وار نرمیاں 4 مئی سے شروع ہوئی ہیں۔ پہلے 6 ہفتے سخت لاک ڈاؤن رہا ہے اور مرکزی حکومت ہی طے کرتی رہی ہے ساری پالیسی۔ اب حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں یا جو خود مختار علاقے ہیں وہ طے کریں گے کہ کیسز کس طرح ہیں، اور انہوں نے اپنے انتظامات خود اٹھانے ہیں، طے کرنا ہے کہ کس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ اگر کیسز زیادہ ہو رہے ہوئے کسی علاقے کو تو اسی علاقے کے لاک ڈاؤن کو سخت کیا جائے گا، نہ کہ پورے ملک کو۔ اب تک تو جو علاقائی آمد و رفت ہے اس پر بھی پابندی رہی ہے، اور بین الاقوامی پابندی بھی ہے، سفری بھی اور بارڈرز بھی بند ہیں۔ ٹھیک، اور یہ جو سیاست عموماً جس طرح ہمارے ہاں کی جاتی ہے، تو کیا اسپین میں بھی اس معاملے پہ کچھ سیاست ہوئی یا ہو رہی ہے یا کہ نہیں، حکومت اور اپوزیشن سب اس حوالے سے ایک پیج پہ ہیں؟ جی جب کیسز بڑھ رہے تھے تو ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے کے 2 ہفتے والی جو لاک ڈاؤن ہے اس کے بعد پارلیمان سے اجازت درکار دی تھی۔ اس وقت ساری اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں نے جو اتحاد ہے انہوں نے حمایت کی تھی کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن اس کے ہر 2 ہفتے بعد ایک دفعہ پھر پارلیمان سے اجازت چاہیے ہوتی ہے، پھر اپوزیشن جماعتوں کا رویہ بدلتا رہا، اور آخری دفعہ جب وزیر اعظم نے اس لاک ڈاؤن میں 2 ہفتوں کی توسیع کے لیے اپلائی کیا تو 1 ووٹ سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی، یعنی حکومتی اتحاد ہی اس حق میں تھا کہ مزید لاک ڈاؤن کیا جائے۔ اور اپوزیشن جماعتوں اور حکومت کے درمیان تھوڑا سا معاملہ اس طرح بھی خراب ہو رہا ہے کہ میڈرڈ میں خاص طور پر جو دارالحکومت میڈرڈ ہے وہاں پہ جو سینٹرز ہیں بزرگوں کے یا اولڈ ایج جسے ہم کہتے ہیں اولڈ ہوم سینٹرز ہیں، وہاں پر زیادہ تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ جو مرکز میں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ دائیں بازو کی جماعتیں پاپولر پارٹی اور سٹیزن پارٹی ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ جو دارالحکومت میڈرڈ کا صوبائی حکومتی حلقہ اگر ہم کہیں تو اس میں ان کی حکومت ہے، تو مرکزی حکومت میڈرڈ میں صوبائی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، اور جو صوبائی حکومت ہے میڈرڈ کی وہ مرکزی حکومت پہ الزامات عائد کر رہی ہے کہ اس کے ذمہ دار شاید وہ ہیں۔ اچھا مرتضی علی شاہ، ذرا برطانیہ کی صورتحال جانتے ہیں۔ مرتضی علی شاہ صاحب، یہ جو برطانیہ میں تو ہیلتھ کی فیسلٹیز اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے
وہ بھی جب بھی معمولی ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو علاج کے لیے برطانیہ کا رخ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ برطانیہ میں یہ معاملہ اتنا پھیلا کیوں؟ اس میں صافی صاحب جو سب سے بڑی ابھی تک جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو پرائم منسٹر بورس جانسن ہے انہوں نے خود اس پورے جو معاملہ ہے اس کو سیریسلی نہیں لیا. جب یہاں پہ جو مختلف ہیلتھ ایکسپرٹس ان کو وارننگ دے رہے تھے, جو نیشنل ہیلتھ سروس کی جو اسپیشلسٹ تھے اس حوالے سے, جب چائنا میں یہ پورا مسئلہ شروع ہوا اکتوبر نومبر لاسٹ ایئر میں, تو اس کے بعد جو پرائم منسٹر بورس جانسن تھے انہوں نے اس کو بالکل سنجیدگی سے لیا ہی نہیں. اور جو پوری جو ان کے ساتھ جو کیبنٹ تھی, کیبنٹ کا انہوں نے یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ واحد ملک ایسا ہوگا کہ جہاں پر کورونا کے اثرات نہیں پڑیں گے. لیکن اور یہی وہ اسٹریٹجی تھی کہ اس وقت جب وہ یہاں پر جبکہ چائنا میں کئی ہزار لوگوں کے وہاں ڈیتھس ہو رہی تھی, پرائم منسٹر بورس جانسن جو چائنیز نیو ایئر ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں منا رہے تھے, اور وہ اس حوالے سے انہوں نے قطعاً سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ بورس جانسن کو کہا جا رہا تھا کہ وہ ایبسینٹ پرائم منسٹر ہے, یعنی غیر حاضر ہے, وہ موجود نہیں ہے اس حوالے سے. اور پھر اچانک جب یہ پورا یہاں پر ایک دم کیسز ہزاروں کے حساب سے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے, تو اس وقت تقریباً 45,000 تک کا فگر ہے جو لوگ ابھی تک مر چکے ہیں. اور یہ اس حوالے سے جو حکومت ہے اس کی جو پوری جو اسٹریٹجی ہے یہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اگر حکومت مناسب اسٹریٹجی دیتی ہے. اور اس حوالے سے جو موجودہ حکومت کو اس لیے بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے کہ جو نیشنل ہیلتھ سروس کا سسٹم تو بہت اچھا مفت علاج ہے, لیکن اس حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں جو نیشنل ہیلتھ سروس کے جو فنڈز تھے ان کو کاٹا, اور وہ نظریاتی بنیادوں پر کاٹا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیشنل ہیلتھ سروس کا سٹاف ہے یا نیشنل ہیلتھ سروس جو انسٹیٹیوشن ہے یہ لیبر پارٹی سے زیادہ ایفیلیشن رکھتا ہے. اچھا, میں آپ سے اس کے بارے میں بھی جاننا ہے کہ پھر اسٹریٹجی جب خود بورس جانسن کو بھی لاحق ہو گیا کرونا کا وبا اور انہوں نے سنجیدہ لینا شروع کیا, تو پھر حکومت نے اس کے بعد کیا اسٹریٹجی اپنائی, یہ میں نے آپ سے جاننا ہے. لیکن اس وقت سعودی عرب سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہد نعیم صاحب. شاہد نعیم صاحب, یہ بتائیے کہ سعودی عرب نے کیا حکمت عملیاں اپنائی کرونا سے متعلق, لاک ڈاؤن کی, کرفیو کی, یا کوئی اور آپشن آپٹ کیا؟ جی ساتھی صاحب, کرونا کے انسداد کے لیے انہوں نے پہلے تو 17 تنظیموں پر, اداروں پر مشتمل ایک اچھی کمیٹی قائم کر دی جو انسداد کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کو روزانہ جائزہ لیتی ہے. اسی کی بیس پہ لاک ڈاؤن یا کرفیو کا نفاذ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور جن علاقوں میں کرفیو نفاذ کیے گئے ہیں 24 گھنٹے کے لیے یا 8 گھنٹے کے لیے, جس طرح بھی ہے, لیکن اس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے, اس پہ لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنایا ہے. لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنانے سے یہ ہوا کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں گھروں میں رہے, اور جو جن کو اجازت دی گئی ہے وہ صرف کرفیو پاس کے ذریعے باہر آ سکتے ہیں اور اپنی ضروریات کی چیزیں بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنے دفاتر بھی جا سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ کام کا بھی جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ دیکھا گیا کہ بڑی بڑی جو مساجد تھیں, مثلا حرمین شریفین, اس کو لاک ڈاؤن کیا گیا, لیکن مسجد نبی کھول دی گئی ایک عرصے کے بعد. لیکن مسجد حرم جو ہے وہ بند ہے اس وقت, اور باقی مساجد جو کھلی ہوئی ہیں, اور ان مساجد کی جو ہے اور بڑے بڑے اداروں کے اور سب کی سینیٹائزنگ بھی کی جا رہی ہے روزانہ کے بیس پہ. اچھا, مسجد الحرام یا خانہ کعبہ ابھی بھی عام لوگوں کی عبادت کے لیے بند ہے؟ جی, عام لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بند ہے. صرف وہاں کے اسٹاف, سیکورٹی اسٹاف, صحت عامہ کے جو اسٹاف ہیں وہاں پہ, جو حرمین انتظامیہ کے لوگ ہیں وہی اس میں شامل ہو رہے ہیں. باجماعت نماز ہو رہی ہے, 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں, 5 وقت کی اذانیں ہو رہی ہیں. یہ سلسلہ وہاں جاری ہے. باجماعت نماز جمعہ بھی ہو رہی ہے, خطبہ بھی ہو رہا ہے. اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے کول دیا گیا ہے یا کہ ان کو بھی محدود لوگوں کے لیے کچھ SOPs کے ساتھ کول دیا گیا ہے؟ SOPs کے ساتھ سب جگہ کام ہو رہا ہے. SOPs کے ساتھ یہ کھولا گیا ہے, لیکن 40% نمازیوں کو داخلے کے لیے کہا گیا. 40% کے بعد ان کو خود بخود میسج آنے لگتا ہے SMS کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے کہ اب مسجد کے اندر گنجائش نہیں ہے, لہٰذا آپ باہر صحن میں نماز پڑھیں. تو صحن میں بھی یہ ایک ڈسٹنسنگ کا معاملہ رکھا گیا ہے اور SOPs کو پوری طرح عمل درآمد کیا گیا اس کے اوپر. اس طرح سے وہاں مسجد نبوی کے علاوہ یہ ٹوٹل آپ جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو کتنا عرصہ ہو گیا لاک ڈاؤن کو, کتنے مہینے ہو گئے؟ تقریباً 2.5 مہینے سے پہلے زیادہ ہو گئے. اچھا, 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے. اچھا, یہ بتائیے کہ کیا اندازہ ہے, سعودی حکام کیا بتاتے ہیں, اس سال حج کا امکان ہے؟ اور اگر حج ہوگی
تو اس میں صرف سعودی لوگ شرکت کر سکیں گے یا کہ باہر سے بھی لوگوں کو آنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور اس میں بار بار جو مختلف ذرائع سے خبریں مختلف ممالک میں آ رہی ہیں اس پہ کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے۔ جو ادارے یہاں بتا رہے ہیں ان ذرائع سے ہمیں بتایا تھا کہ اب 15 تاریخ کے بعد کسی بات کا حتمی اعلان کریں گے، لیکن اگر اعلان بھی کریں گے تو وہ اس حد تک کہ جو خادم حرمین شریفین کے جو مہمانہ نگرانی دنیا بھر سے آتے تھے ان کے لیے وہ راستہ کھولیں گے آنے کے لیے، اور کچھ کوٹا سسٹم کے مطابق جو ہے وہ آنے دیں گے اور مقامی لوگوں کو، لیکن ان سب چیزوں کو ایک SOPs کے ذریعے وہ اس کو مینیج کریں گے یہاں پر۔ اچھا مرتضیٰ علی شاہ، جب بورس جانسن کو احساس ہو گیا تو اس کے بعد برطانیہ کی حکومت نے کون سی حکمت عملی اپنائی؟ لاک ڈاؤن کی، اور اب کیا صورتحال ہے؟ جی لاک ڈاؤن جہاں پر اب تقریباً 70 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور لاک ڈاؤن بہت اسٹرکٹلی اس کو انفورس کیا گیا ہے پورے برطانیہ میں۔ یعنی برطانیہ پچھلے آپ یوں کہہ لیں کہ 70 سے زائد دنوں سے مکمل طور پر بند رہا ہے، مکمل طور پر۔ اس میں صرف بعض سپر مارکیٹس کو اجازت دی گئی کھلنے کی، اور بعض جو ٹرانسپورٹ کے بعض روٹ سے جو وہ کھلے ہوئے تھے، جو اسینشیل جو سروسز تھے ان کے لیے۔ اب جا کر انہوں نے جب کیسز کم ہوئے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ایک دن میں تقریباً 1200 لوگوں کی ڈیتھس رپورٹ ہوئی تھی، اور اب جا کے جو ڈیتھس کا جو فگر ہے وہ کم ہوا ہے، تقریباً 150-200 روزانہ کی بنیاد پر اب کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اور منڈے سے باقاعدہ طور پر یہاں بہت سارے سکولز کھل رہے ہیں، مارکیٹس کھل جائیں گی، صرف ریسٹورنٹس اور وہ جگہ پبز اور کلبز جہاں لوگوں کے جمع ہونے کی یا بیٹھنے کی والی جو جگہ وہ ابھی نہیں کھل رہی۔ اس کے علاوہ جو باقی جو اکانومی ہے وہ ساری جو اگلے چند گھنٹوں میں اس کو وہ دوبارہ کھول رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اسٹرکٹ SOPs کے لیے حکومت نے لوگوں کو کہا ہے، جو 15 تاریخ سے جو لازمی ہو جائے گا کہ لوگوں کو باہر نکلتے ہوئے ان کو ماسک پہننا پڑے گا، جرمانے کیے جا رہے ہیں بہت زیادہ، اور اس حوالے سے جو لوگ ہیں وہ بھی جو حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، چونکہ لوگ اس میں یہاں پہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے میڈیا کے ذریعے، اور جس طرح کی جس پیمانے پر ڈیتھس ہوئی ہیں یہاں پر، اس نے لوگوں کو بہت زیادہ خوفزدہ بھی کیا ہے۔ لیکن اب حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، اکانومی کو چلانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو SOPs ہیں اس کے ساتھ اکانومی کو اب جو پورا اوورآل ملک ہے اس کو دوبارہ کھولا جائے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔